الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں سائنس نے اس قدر ترقی کی ہے کہ جچہ کو بچہ کی پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے کی حکمت کیا ہے؟ بعض جوڑوں کو اللہ تعالیٰ بیٹا کیوں دیتا ہے اور بعض کو بیٹی کیوں دیتا ہے؟ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے آپ کو مکمل معلومات دینے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی بتائی جائیں گی جن کا ذکر آپ نے شاید اس سے پہلے کبھی سنا ہو۔ لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو معلومات کے سمندر میں لے جایا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ بیٹا یا بیٹی دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام یعنی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ آیات: آسمانوں اور زمین کی سلطنت و بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کرتا ہے۔ یعنی جس کو اللہ بانجھ کرتا ہے اس کے یہاں نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے اور نہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، لاکھ کوشش کرے مگر اولاد نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے، جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ لڑکیاں اور لڑکے دونوں اللہ کی نعمت ہیں۔ پیارے دوستو، اگر ہم اپنے آس پاس کے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہم میں سے اکثر دوست ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے یہاں لڑکے کی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں کی جاتی ہیں۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض اوقات بچے کی پیدائش پر شوہر اپنی بیوی پر اور اسی طرح گھر کے دوسرے لوگ عورت پر ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، کسی کو ذرہ برابر بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ لڑکیوں کو کمتر سمجھنا زمانہ جاہلیت کے کافروں کا عمل تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ ترجمہ آیات: اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ خوب سن لو کہ وہ کفار مکہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی یقیناً خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو لوگ بیٹے کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکایت ضرور سن لیں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کے یہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تو وہ افسوس کیا کرتا۔ جب حضرت علی کو اس بارے میں علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا: اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس انسان کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، جس انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، تو اس کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ اس شخص کو عزیز رکھتا ہے جو بیٹی کو محبوب رکھتا ہے، اس کی اچھی پرورش اور تربیت کرتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس شخص کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور پھر اس کی شادی کر دے تو اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے بیٹی کی پیدائش پر بجائے افسوس کرنے کے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کی صورت میں بیٹی کی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، بات ہو رہی تھی اس حکمت کے بارے میں جو کہ بیٹے یا بیٹی ہونے کے پیچھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس بارے میں ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اور اس یہودی کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت بتائی تھی۔ یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔
حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، یہودی عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد۔ میں نے اس کو ایسے زور سے ایک دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا کہ تو مجھے دھکا کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتا؟ وہ بولا ہم ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا اگر تجھے بتلاؤں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھڑی سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی زمین پر لکیر کھینچی جیسے کوئی سوچتے وقت کرتا ہے اور فرمایا کہ پوچھ۔ یہودی نے کہا کہ جس دن یہ زمین آسمان بدل کر دوسرے زمین اور آسمان ہوں گے لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل سے پار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں جو محتاج ہیں۔ مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں دوستو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور فقر فاقہ کی تکلیف پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری۔ یہودی نے کہا کہ پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ تحفہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہایت مزیدار اور مقوی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ بیل کاٹا جائے گا جو جنت میں چلا کرتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ کھا کر وہ کیا پئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنسبیل نامی چشمے کا پانی۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اور میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے آیا ہوں جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ شاید ایک دو آدمی اور جانتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے وہ بات بتا دوں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں بچے کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد کا پانی سفید ہے، عورت کا پانی زرد ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرد کی منی پر عورت کی منی غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا آپ نے سچ کہا اور بے شک آپ نبی ہیں۔ پھر وہ لوٹا اور چلا گیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دے دیا۔ تو پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونے کے پیچھے اس حدیث میں کیا حکمت بیان فرمائی، یعنی کہ مرد کا مادہ منویہ اگر طاقت میں زیادہ ہے تو وہ عورت کے مادہ منویہ پر غالب آئے گا تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، جبکہ عورت کے مادہ منویہ کا طاقتور ہونا بیٹی کی پیدائش کی نشانی ہے۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اولاد دے اور جس کو چاہے نہ دے، بیٹے دے یا بیٹیاں یا دونوں دے دے یا دونوں ہی نہ دے، جیسا کہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو بتلایا گیا۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جن کے یہاں بیٹیاں ہوں انہیں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹیاں بھی تو اولاد ہی ہیں، اور بلکہ اس کا تفصیلی ذکر ہو گیا کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شادی شدہ جوڑوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے، اور جن کو بیٹوں کی خواہش ہے اللہ ان کو اولاد نرینہ سے نواز دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام بہنوں کی اچھی قسمت فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے تعلق سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔